اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك عدد معلوماتك وبارك وسلم. جزا الله عنا محمدا ما هو أهله. بسم اللہ الرحمن الرحیم. درس سیرت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عادات مبارکہ کا تذکرہ چل رہا ہے. روایت چل رہی ہے جس میں سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے والد گرامی سیدنا علی ابن ابی طالب کرم اللہ تعالی وجہہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کی کچھ باتیں دریافت فرمائی، جن میں سے ایک سوال یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر کی جو زندگی تھی وہ کیسی ہوتی تھی، لوگوں کے ساتھ برتاؤ اور میل جول کیسا ہوتا تھا. تو اسی کی آخر کی کچھ باتیں ہیں جس میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لِكُلِّ حَالٍ عِنْدَهُ عَتَادٌ، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کام تھے اور باتیں تھیں، ہر بات پورے اعتدال پر تھی. اور حسن جو ہے یہ اعتدال کا ہی نام ہے، توازن اور اعتدال. اگر ایک آدمی رنگ میں عام طور سے جو گندمی یا سفید رنگ ہے اس کو خوبصورتی کی علامت سمجھا جاتا ہے، لیکن اگر اسی رنگ کو بڑھا دیا جائے، تیز کر دیا جائے تو بھی خوبصورتی سے نکل جاتا ہے. اگر اس کو کم کر دیا جائے تو بھی خوبصورتی ختم ہو جاتی ہے. تو اس طریقے سے جو حسن ہے، خوبصورتی ہے، وہ اعتدال اور توازن کا نام ہے، بیلنس ہونا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اخلاق کی معراج پر تھے. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ آپ بلند اخلاق کے مالک ہیں، بہت بڑے اخلاق والے ہیں. تو اس لیے فرمایا کہ آپ کے نزدیک آپ کی زندگی میں ہر چیز اعتدال پر تھی. لا يقصر عن الحق ولا يجاوزه الى غيره. آپ کا عمل حق سے کم بھی نہیں ہوتا تھا اور حق سے بڑا ہوا بھی نہیں ہوتا تھا، کیونکہ حق بیچ میں ہوتا ہے. خیر الامور اوسطها. آپ نے فرمایا کہ بہترین کام وہ ہے جو درمیان اعتدال کے ساتھ اور وسط کے اندر ہو، درمیانے درجے میں ہو، درمیانی رفتار کے ساتھ ہو. درمیانی رفتار سے انسان چلے تو تھکتا بھی نہیں ہے اور فاصلہ بھی طے ہو جاتا ہے. لیکن اگر ایک دن تو پڑھ لیے 100 نفل اور دوسرے دن سویا رہا، پھر سوئے رہا آگے، کبھی جوش آیا، جذبہ آیا تو بہت زیادہ کام کر لیا، نہیں آیا تو بس پھر پڑھا ہی رہا، یہ نہ ہو. اس لیے فرمایا احب الاعمال الی اللہ ادوموها وان قل. اللہ کی نظر میں وہ عمل بہت پسند ہے، بہت اچھا ہے کہ جو ہر روز کیا جائے، ہمیشہ کیا جائے، چاہے تھوڑا ہی ہو، مقدار تھوڑی کر لیں لیکن کریں بلا ناغہ. اس لیے اگر کوئی معمول شروع کرے انسان، کو نفل، کوئی تلاوت، کوئی اس طرح کی، اس میں ناغہ نہ کرے، کوشش یہ کرے چاہے مقدار کم ہو جائے، کہ ناغے کرنے سے جو ہے اس پر بڑا برا اثر پڑتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو ہے وہ بھی اعتدال کا اعلیٰ ترین نمونہ تھی. اس لیے فرمایا کہ لا يقصر عن الحق ولا يجاوزه الى غیری. حق سے کم بھی نہیں، صحیح بات سے کم بھی نہیں رہتے تھے اور آگے بھی نہیں بڑھ جاتے تھے، کیونکہ حق وہی ہے جو اعتدال کے اندر ہے. الذين يلونه من الناس خيارهم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب رہنے والے اور آپ کی جو زیادہ جن کو قرب حاصل تھا وہ لوگ تھے جو باقی صحابہ میں سے سب سے زیادہ اوصاف کے مالک تھے.
علم کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے، اخلاق کے اعتبار سے، خدمت کے اعتبار سے جو ان چیزوں میں آگے ہوتا وہ حضور کے قریب ہو جاتا، ورنہ کوئی اور قوم، قبیلہ یا مال یا دولت یا نسل یا رنگ یہ بنیادیں نہیں تھی، بلکہ آپ کے ہاں بنیادیں یہ والی تھی کہ دین کے لیے اور اللہ کے قرب میں کون کتنا آگے ہے۔ جو اللہ کے قرب میں آگے ہے وہ حضور کے قریب ہے۔ پھر فرمایا افضلہم عندہ اعمہم نصیحہ، کہ ان سب میں سے وہ بندہ مزید آپ کی نظر میں اچھا ہوتا تھا کہ جو مسلمانوں کی خیر خواہی میں آگے بڑھا ہوا ہو، جو مسلمانوں کے لیے خیر خواہی کی نظر رکھتا ہے، خیر خواہی کا طرز عمل رکھتا ہے اور سب کے لیے یکساں رکھتا ہے، وہ آپ کی نظر میں بہت اچھا ہوتا تھا۔ اور آپ کے ہاں اس آدمی کا مقام بہت تھا، احسنہم مواساتا و موازرہ، جو لوگوں کی غمخواری کرتا ہے، جو لوگوں کے کام آتا ہے، جو روتے ہوئے کے آنسو پوچھتا ہے، جو غمگین کو خوش کرتا ہے، کسی کی دل جوئی کر دیتا ہے، کسی ٹوٹے ہوئے دل پہ مرہم رکھ دیتا ہے، وہ آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک سب سے افضل ہوا کرتا تھا۔ پھر آگے فرماتے ہیں فَسَأَلْتُهُ عَنْ مَجْلِسِهِ عَمَّا كَانَ يَصْنَعُ فِيهِ، پھر میں نے سوال یہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر کی زندگی میں بیٹھتے کہاں تھے اور کیسے بیٹھتے تھے؟ کیا آپ کے لیے کوئی خاص جگہ مقرر ہوتی تھی کہ بس یہیں بیٹھیں گے؟ فرمایا نہیں، ایسا کچھ نہیں تھا۔ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یجلس ولا یقوم الا علی ذکر، آپ کا اٹھنا بیٹھنا یہ اللہ کے ذکر کے ساتھ ہوتا تھا، یعنی اٹھنے بیٹھنے میں کوئی غفلت نہیں ہوتی تھی ہر وقت، بلکہ یہ بھی آتا ہے حدیث میں کان یذکر اللہ فی کل احیانہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا ذکر فرماتے رہتے تھے ہر حال میں، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے لیٹتے جاگتے سوتے، ہر حال میں آپ کی زبان مبارک جو ہے اللہ تعالیٰ کے ذکر سے تر رہتی تھی۔ اور خود بھی فرمایا کہ بھلائی اس میں ہے لا یزال لسانک رطبا بذکر اللہ، کہ تمہاری زبان اللہ کے یاد سے جو ہے وہ رطب اللسان رہو، تم ہر وقت زبان جو ہے تر رہے اللہ کی یاد سے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اٹھنا بیٹھنا یہ اللہ کی یاد میں ہوتا تھا۔ ولا یعطن الاماکن وینہا عن ایطانہا، آپ کسی خاص جگہ کو اپنے لیے منتخب نہیں کرتے تھے کہ میں یہیں بیٹھوں گا، دائیں بائیں نہیں ہوگا، جہاں سہولت کی جگہ بن گئی بس بیٹھ گئے۔ ہاں البتہ جیسے وعظ ہے، نصیحت ہے یا نماز کی جگہ ہے وہ تو متعین ہے، لیکن ویسے اپنے لیے کوئی سٹیٹس یا اس طرح کی کیفیت نہیں تھی کہ ہر صورت میں میں یہیں بیٹھوں گا، یہ جگہ ہو، یہ چیز ہوگی تو اس پر بیٹھوں گا، یہ بستر ہوگا تو بیٹھوں گا، نہیں، بس جہاں جگہ مل گئی جیسے مل گئی وہاں بیٹھ لیے، اور کوئی جگہ اپنے لیے خاص نہیں کرتے تھے، اور اس بات سے بلکہ منع فرمایا کرتے تھے۔ جیسے مسجد میں آدمی آتا ہے تو بعض دفعہ بعض حضرات جو ہیں ان کی یہ تھوڑی سی ایک طبیعت بن جاتی ہے اس قسم کی کہ وہ اپنے لیے کوئی جگہ مختص کر لیتے ہیں، پھر وہ اس سے دائیں بائیں نہیں ہوتے۔ اگر کوئی ان کی جگہ پر بیٹھا ہو تو ان کو بڑا برا لگتا ہے کہ میری جگہ پر کیوں بیٹھ گیا، ان کی طبیعت پر ایک بوجھ بن جاتا ہے۔ تو ایسا ہونا نہیں چاہیے، یعنی طبیعت کے اندر کوئی ایسی چیز شامل نہ ہو جائے کہ بس وہ ہو تو آدمی کو اطمینان ہو، نہیں ہوئی تو اطمینان نہیں، آدمی پریشان ہی پریشان ہے، ایسا طبیعت کا حصہ نہیں بنانا چاہیے کسی بات کو۔ وَإِذَا انْتَهَى إِلَى الْقَوْمِ حَيْثُ جَلَسَ حَيْثُ يَنْتَهِي بِهِ الْمَجْلِسِ، اور جب کسی مجلس میں پہنچے آپ تو جہاں جگہ موجود تھی بس وہیں بیٹھ گئے، یہ نہیں کہا کہ مجلس کا اب جو حیت ہے وہ تبدیل کی جائے یا ختم کی جائے، ایسا کچھ نہیں تھا۔ اور اسی بات کی آپ تاکید بھی فرماتے تھے، حکم بھی کرتے تھے کہ یہ کچھ زیادہ پروٹوکول کے پیچھے نہ پڑے انسان، بس سادگی میں بڑا حسن ہے، سادگی جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کا حسن ہے یہ۔ وَيُعْطِي كُلَّ جُلَسَائِهِ نَصِيبَهُ حَتَّى لَا يَحْسِبُ جَلِيسُهُ أَنَّ أَحَدٌ أَكْرَمُ عَلَيْهِ مِنْهُ، اور مجلس میں یا ملنے والے لوگوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو توجہ ہوتی تھی وہ سب کی طرف یکساں ہوتی تھی، جس کو بھی حتیٰ کہ ہر آدمی کو یہ محسوس ہوتا تھا کہ حضور کا میرے ساتھ خاص تعلق ہے، یعنی یہ کمال تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور ایک طرح سے یہ اعجاز تھا، معجزہ تھا کہ یہ
انہیں سب کے ساتھ ہی اس طرح سے برتاؤ رکھنا کہ کسی کو یہ احساس نہ ہو کہ میرے ساتھ کم برتاؤ ہے، بلکہ ہر ایک کو یہ لگے کہ میرے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خاص تعلق ہے وہ کسی دوسرے کے ساتھ نہیں ہے۔ یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت تھی۔ اور پھر فرمایا من جالسہ او قاومہ لحاجت صابرہ حتی یکون هو المنصرف، کوئی آدمی اگر ملنے کے لیے آ گیا تو جب تک اس نے نہیں چھوڑا آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے ہٹتے نہیں تھے۔ یہ بہت مشکل کام ہے، آسان کام نہیں ہے، بہت بلند اخلاق، اور اس کے لیے بہت برداشت چاہیے ہوتی ہے، ورنہ آدمی یہی سوچتا ہے کہ میرا وقت ضائع ہو رہا ہے یا مجھے کچھ ضرورت ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم حتیٰ کہ صحابہ فرماتے ہیں کہ کبھی ایسا بھی ہوا کہ اگر کسی غیر معمولی یعنی معمول کے آدمی نے کسی نے روک لیا، مثلا کوئی بچہ ہے یا کوئی عورت ہے، جو ایک دفعہ صحابہ فرماتے ہیں کوئی ایسی خاتون بھی آگی بیچاری کہ جو تھوڑی سی ذہنی طور پہ کمزور تھی، معذور تھی کسی درجے میں، تو انہوں نے کسی بات کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو روک لیا راستے میں چلتے ہوئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بات بھی بہت توجہ سے اور بہت اخلاق کے ساتھ تواضع کے ساتھ اس کی بات سنی، اور جو بھی اس کی ضرورت تھی اس کی یقین دہانی کروائی ہے، اس کو پورا کیا۔ تو یہاں تک بھی یہ بات آتی ہے کہ جو بندہ آپ کو لے کر کھڑا ہو گیا یا بیٹھ گیا تو جب تک وہ خود نہیں کھڑا ہوتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے نہیں ہوتے تھے۔ من سألہ حاجة لم يردہ الا بها او بمیسور من القول، اگر کوئی سائل آ گیا، مانگنے والا، کوئی ضرورت مند آ گیا معاشی اعتبار سے، تو یا تو آپ اس کی ضرورت پوری فرماتے تھے، بھلے چاہے اس کے لیے کچھ قرضہ لینا پڑے یا کچھ ایسا ویسا کرنا پڑے، یہ ہوتا تھا، یا پھر یہ ہے کہ کم سے کم اسے بہت نرم طریقے سے، نرم انداز سے اس سے معذرت فرمایا کرتے تھے۔ ہر دفعہ ظاہر ہے کہ ہر سائل کو دینا یہ تو پھر اللہ کی ذات ہی ہے، خزانے اسی کے ہیں، باقی یہ ہے کہ دنیا کے اندر رہتے ہوئے تو پھر اونچ نیچ ہو جاتی ہے، کبھی ہوتا ہے انسان کے پاس، کبھی نہیں ہوتا، کبھی آس پاس والوں کے پاس بھی نہیں ہوتا، ایسا بھی وقت آ جاتا ہے۔ تو ایسے موقع پر پھر فرمایا کہ اچھے طریقے سے، نرمی کے ساتھ، اس لیے ہم سے بھی اگر کوئی سائل مانگنے والا آئے تو حکم یہ ہے کہ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، کہ مانگنے والے کو جھڑکنا نہیں ہے، ڈانٹنا نہیں ہے، اس کو کچھ تو اس کی دل آزاری کا سامان نہیں کرنا، بلکہ اگر ہو سکے تو انسان اس کا تعاون کر دے۔ اگر دل میں یہ خیال ہو کہ یہ آدمی مستحق ہے اور پیشہ ور نہیں ہے تو اس کا کچھ تعاون کر دیں، لیکن اگر نہیں کر سکتے تو کم سے کم یہ ہے کہ دعا دے دیں اس کو کہ یا اللہ اس کو اتنا حلال عطا فرما کہ یہ محتاج نہ رہے، یہ کسی غیر کا محتاج نہ رہے، یہ دعا ہی دے دیا جائے۔ اور یہ ہے کہ ورنہ بہت اچھے انداز میں معذرت کر لی جائے، یعنی معذرت کا بھی انداز اچھا ہونا چاہیے، یہ نہ ہو کہ اس میں بھی تلخی ہو، یہ دل آزاری کا کوئی پہلو نکلتا ہو۔ قد وسع الناس بسطه وخلقه فصار لهم ابا وصاروا عنده في الحق متقاربین، فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے ساتھ بہت نرمی کا، بہت شفقت کا، بہت کرم کا معاملہ رکھتے تھے، حتیٰ کہ سب صحابہ کو ایسا لگتا تھا کہ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے بمنزلہ باپ کے ہیں، جیسے ایک شفیق باپ ہوتا ہے کہ اس کی نظر ہوتی ہے اولاد کی ہر چیز پر، اولاد اور اس کے درمیان ایک بے تکلفی بھی ہوتی ہے، ایک عظمت کا اور وقار کا ایک رشتہ بھی ہوتا ہے، یہ سب چیزیں مل جل کر اس قسم کا ایک رشتہ بن گیا تھا، اور سارے لوگ، سارے صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل قریب قریب تھے۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ جس کو تقویٰ تھا، تقویٰ حاصل تھا، جس کو علم میں ترقی ہوتی تھی یا اور دینی فضیلت کی کوئی چیز اس کے پاس ہوتی تھی تو اس کو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاص اپنا قریب فرماتے تھے، حتیٰ کہ نماز میں بھی آپ فرماتے تھے کہ لیلینی منکم اولو الاحلام والنہا، کہ نماز میں میرے قریب وہ لوگ کھڑے ہوا کریں جو سمجھدار ہیں، جو علم والے ہیں، حلم والے ہیں، وہ لوگ نماز میں میرے قریب ہوں۔ تو یہ اس وجہ سے تھا کہ اس میں دین کی عزت ہے، علم والے کی عزت کرنا، تقوی والے کی عزت کرنا، دینی قربانی کرنے والے کی عزت کرنا، یہ اصل میں دین کی عزت ہے۔ تو اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش نظر کسی کو کم کرنا یا کسی کو بڑھانا یہ نہیں ہوتا تھا،
جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ پسند ناپسند کی بنیاد پر لوگوں کو آگے پیچھے کیا جاتا ہے، نہیں، یہ نہیں تھا، بلکہ دین ہی کی بنیاد پر، تقویٰ کی بنیاد پر جو ہے وہ کمی بیشی اور اس قسم کی معاملات ہوا کرتے تھے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔